یہ کیا اس کا سوٹ کامل ہے؟ آپ ناکافی مجھے بتا. ہاں کامل ہے. ناکافی نہیں. ہاں بالکل بالکل، کیوں اس کا عورت مکشوف ہے نا، شرمگاہ مکشوف ہے، سب کو نظر ٹھیک آتا ہے ہے، اس کا سوٹ کامل نہیں. ٹھیک سب سے ٹھیک جو آپ خود کہتے ہیں نزاعی مسئلہ ہے امامت کا، خلافت کا، اسلام، آپ کہتے ہیں دین کامل ہے، جی دین کامل ہے، سوٹ کامل ہے. اور سب سے جو آپ خود کہہ رہے ہیں سب سے نزاعی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے مسلمانوں میں، 1400 سال سے خون بہتے رہے ہیں، اس مسئلے پہ نص نہیں ہے، تو دین کیسے کامل ہے؟ مجھے سمجھا دیں آپ. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ہے جو نا؟ امامت کا مسئلہ ہے نا، یہ اہل تشیع اور اہل تسنن میں اس کا آپس میں اور بھائی جو دینی اختلاف اختلاف ہے نا، دین میں ہے. اختلاف ہاں ہے. نہیں، اہل تسنن اور اہل تشیع کا اختلاف ہے، اور یہ دینی اختلاف نہیں ہے. دین دینی اختلاف اسلام سے نہیں آپ خارج نہیں ہے، ہیں. نہیں دنیاوی نہیں، اختلاف دین ہے. آپ دینی خود اختلاف آپ نہیں خود ہمیں آپ خود ہمیں ہے. کہہ چکے اور ہم آپ کو کہہ چکے، ہم آپ کو دین اسلام سے خارج نہیں سمجھتے. اگر آپ ٹھیک. یا اگر یہ دینی مسئلہ ہے اور بھائی یہ آپ کے دین میں نزدیک، اختلاف نہیں ہے مسئلہ شیخ امامت پہ. شیخ اگر آپ کے یہ نزدیک دینی مسئلہ ہے آب و ہوا کا تو پھر مسئلہ آپ معاملہ ہماری ہے بھائی، یہ تکفیر کوئی کریں. آب و ہوا کا جغرافیہ کا کوئی شیخ وہ ہے، میپ میں شیخ کوئی جی، اختلاف میں ہے آپس آپ میں. کی بات ہی مانتا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں، اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دینی مسئلہ ہے، تو پھر ہم اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں، تو آپ ہماری تکفیر کریں، صراحت کے ساتھ تکفیر کریں. آپ صراحت سے تکفیر بھی نہیں کرتے اور ہمیں مسلمان بھی اچھی مانتے بات ہیں، ہے. تو پھر آپ سنیے، دیکھیں اگر آپ کو تکفیر کی اتنی زیادہ فکر ہے تو مجھے کریں، آپ 20 منٹ تکفیر بات کریں. کرنے دیں. ہم بھی آپ کو کہیں کہ آپ 20 بھی منٹ تکفیر میں ہیں، آپ اپنا ہمیں موقف معقول واضح کر چکا ہوں، عوام کے متعلق، علماء کے متعلق میں واضح کر چکا ہوں اپنا موقف. اس سے زیادہ اگر آپ مزید چاہتے ہیں میں روایات دکھاؤں، احادیث دکھاؤں، اہل بیت علیہ السلام کا اس معاملے میں کیا حکم ہے. اہل بیت علیہ السلام کے دین میں اس طرح نہیں ہے کہ لوگ یا مسلمان ہیں یا کافر ہیں، مومن ہیں، عام مسلمان ہیں، مسلمانوں میں مستضعف ہیں، مسلمانوں میں اصحاب الاعراف ہیں، مسلمانوں میں المؤتلفۃ قلوبہم ہے، مسلمانوں میں مستضعفین ہیں، اور پھر اس کے بعد کفار کا درجہ آتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اگر مسلمان نہیں ہے، اگر کافر نہیں ہے تو حتماً مومن ہے. اس طرح نہیں ہے، مختلف درجات ہیں. جو ٹھیک. جنت جانے والے ہیں وہ صرف مؤمنین ہیں، اور وہ وہ لوگ جنت دوزخ کا جو فیصلہ وہ مستضعفین ہیں. اللہ پر چھوڑ دے، جنت کے فیصلے ہم، ہم نہیں کرتے. آپ مجھے ٹھیک یہ ہے بھائی. بتائیے کہ آپ مجھ سے گفتگو فرما رہے ہیں نا، آپ نے جتنی ہم. دیر بھی مجھ سے پہلے بھی ایک آپ نے نصیحت مجھے کی جواب نہیں دیا کہ اگر ایک شخص کے چوتر دور سے نظر آتا ہے، نہیں، میں اس نے کا اس کا جواب پورا دے جو ہے دیا آپ آگے کو. پیچھے دونوں آلت جو ہے مکشوف ہیں، آلات میں جو تو جنسی آلات ہیں، اس کے سیکشول آرگنز ہیں وہ نظر آتے ہیں. اس کا سوٹ آپ کہیں گے وہ بری طرح سے میں ناقص ہے نا. جتنی آج گفتگو میں نے آپ مسلمانوں سے، میں بھی مسئلہ امامت یہی حالت ہے بھائی. اس آپ مسئلے مجھے پہ یہ بتائیں، مسلمان جو جتنی ہیں دوسروں گفتگو کو میں نے، ذبح کر رہے ہیں، اور آپ کہتے اچھا ہیں کوئی نس ہی آپ، نہیں، تو دین کیسے کامل ہے؟ میں سننے اللہ کو والوں، کیوں پتہ نہیں تھا کہ اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہوگا، کوئی نس بھیج دے، کوئی کچھ کر دے. آپ کہتے ہیں نس نہیں بھیجا، تو یہ اللہ کیسے حکیم ہے؟ اللہ کیسے اللہ نے تو رؤوف ہے؟ اللہ کی رافت کہاں گئی؟ اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ اللہ کی حکمت اللہ نے کہاں تو گئی ہے؟ فرما دیا نا، میں ایک عام اللہ نے تو آدمی ہوں فرما بھائی، دیا نا، میں ایک عام محمد آدمی صلی اللہ ہوں، علیہ وسلم میرا آخری نبی دکان ہے، ہے، میں کہیں جاتا نصیب ہوں، کوئی خدا آدمی کو وہاں ختم پہ کر دی. رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں کسی آدمی کو اپنے دکان پہ رکھتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے دنیا سے جا رہے ہیں قیامت تک، پھر کوئی نبی بھی نہیں آنے والا. خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے بھائی، کوئی نص ہی نہیں، ویسے چھوڑ دی. پھر کہتے ہیں یہ دین کامل ہے. کہاں سے کامل ہے بھائی؟ نہیں، آپ نس نہیں وہ ہے، اس لیے اگر چھوڑ دی. نس نہیں ہے امر و تو شورا اللہ بینہم کے اللہ تحت چھوڑ دی، ظالم ہے. جو جسے بہتر سمجھے. اگر نس آپ نہیں ہے جو تو جسے یہ بہتر دین ہی سمجھے اسے باطل چن ہے، لیں. کیونکہ یہ دیکھیں، اللہ وہ غلط کام کرتا ہے جو ایک چرواہا اپنے بکروں کے ساتھ نہیں کرتا، اپنے گدوں کے ساتھ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، اگر نس نہیں ہے. جواب دو اس کا ذرا، بسم اللہ. جواب ہم اس کا، آپ سنتے نہیں نا جواب. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ میں بڑے مسئلے کی جو ہے نا گفتگو کر رہا تھا، اس سے آپ پہلے خارج کر دیں، پھر یہ چھوٹے مسائل کی طرف آئیں. اگر تو آپ کے ساتھ گفتگو میں مسلمان ہی نہیں ہوں، تو پھر میں یہ خلافت پر گفتگو ہی کیوں کروں؟ اگر تو میں مسلمان ہوں، پھر میں خلافت کا یہ جواب دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین دیا اچھا خلافت کے لیے، کس کو مقرر کیا امامت کے لیے. اگر یہ سوالات مسلمانوں سے کیے جاتے ہیں، آپ مجھے کہہ دیں کہ آپ کو میں مسلمان مانتا ہوں منصوص من اللہ نہ ماننے کے باوجود، تو پھر ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. جب آپ مجھے جواب دے دو، اگر مسلمان ہی جواب نہیں آتا ہے مانیں. تو دے دو بھائی، جواب اگر آتا ہے تو دے دو، لیکن آپ کے پاس، مجھے پتا ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں، جواب اگر بالکل ہے. آپ اچھی طرح میں سوچو، اتنا بڑا دیکھنے جواب والوں، دوں گا آپ کو ناظرین شیخ. محترم، اچھی طرح دیکھ لو. میں جواب اگر اس نس لیے آپ، نہیں ہے، امامت پہ نس نہیں ہے، تو یہ دین باطل ہے، یہ جھوٹ ہے کہ اکملت لکم دینکم. یہ اس بتائیں طرح ہے کہ کسی میں کافر سوٹ سے پہن آپ لوں یہ، اور میرا چلیں جو کمر سے چلیں نیچے میرے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے. چلیں یہ بات سن رہے ہیں نا لوگ بھی، ہاں کہ جب آپ یہ بات کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ سفیر الحسینی ایمان منصوص من اللہ کا قائل ہم نے تو نہیں ہے، کہا کہ آپ تو اب ہمارے مومن بھائی ہے بھائی، آپ 100 دفعہ کہہ دیا بھائی، آپ 100 آپ دفعہ کہہ دیا. مسلمان
تو بس ٹھیک ہے، پھر اگر منصوص من اللہ، اگر میں منصوص من اللہ نہ مان کے بھی مسلمان ہوں نا، تو پھر نہ یہ آپ منصوص سن لیں مانتے ہیں نا، کہ آپ تو منصوص میں مانتے ہیں، نہیں، آپ نے خود آپ اعتراف کر لیا زبردستی ہے۔ میرے اوپر ایک چیز اور بھائی شیخ، خود کہہ دیا کہ آیے آپ کو تطہیر پتہ کی ہے روح سے، اصل میں، حدیث ثقلین کی چلیں روح سے، آیے مباہلہ کی روح سے، حدیث چلیں شیخ، من کنت چلیں مولا مجھے کی روح آپ سے، 1 منٹ دیں، حدیث منزلت کی روح سے، میں ائمہ علیہ السلام کو ہر مسئلے پہ حق سمجھتا ہوں، ابو بکر کی خلافت باطل، منصوص من اللہ امیر نہیں المومنین علیہ مانتا، السلام کی خلافت منصوص برحق، من یہ اللہ نہیں منصوص ہے۔ مانتا، یہ بھی کہے الفاظ، ہاں یہ بھی آپ دہرائیں کہ میں حق پر سمجھتا ہوں، منصوص من اللہ نہیں مانتا۔ ہر اگر آپ اہل دیکھیں، تسنن کے میں ہر آپ کی خدمت عالم، میں عرض کروں، اچھا مجھے آپ ایسا کریں، مجھے 2 منٹ دیں، میں کچھ گفتگو، بسم اللہ بسم لوگوں اللہ کو بھی تو پتہ چلے، دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں، آپ بہت جی ذہین بسم اللہ انسان ہیں، بسم اللہ۔ بہت آپ عاقل اور بہت عالم ہیں، لیکن عوام الناس کو یہ بات تھوڑی میں کھولنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ مجھے یہ مان لیں کہ میں مسلمان ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ الفاظ خود میرے منہ میں ڈالتے ہیں کہ میں منصوص من اللہ کا قائل ہوں، حالانکہ میں منصوص من اللہ من جانب اللہ کا قائل نہیں ہوں، پھر بھی آپ مجھے مسلمان مانتے ہیں، الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت منصوص من اللہ، یہ آپ کے ہاں پھر اصول دین اور ضروریات دین آپ کے ہاں بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک ایسے بندے کو مسلمان کہہ رہے ہیں جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں منصوص من اللہ ائمہ اہل بیت کو نہیں مانتا، پھر بھی آپ میری تکفیر نہیں کرتے، تو یہ مسئلہ ضروریات دین سے خارج ہے۔ اور اگر جی کوئی بندہ یہ، اگر اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں امامت منصوص من اللہ مانتا ہوں، تو یہ تو پھر اہل تشیع کا مسئلہ ہوگا نا، ہم اہل تشیع نہیں ہیں۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں منصوص من اللہ نہیں مانتا، آپ میری تکفیر نہیں کرتے، الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت منصوص من اللہ نہ ماننے والا بھی اہل تشیع کے ہاں مسلمان ہے، تو پھر یہ اچھا، مسئلہ دائرہ جو اصول دین سے خارج ہے، تو پھر اچھی یہ بات ہے، ہمیں ایک نس بہت مل گئی۔ مہربانی آپ کی۔ یہ آپ کی طرف سے ہمیں یہ ماننے سے پتہ چل گیا کہ آپ حسن اللہ یاری حافظہ اللہ تعالی صاحب سفیر الحسینی کو باوجود امامت منصوص من اللہ نہ ماننے کے مسلمان مانتے ہیں، تو یہ پھر مسئلہ آپ کے ہاں بھی ضروریات دین نہیں رہا۔ اب آپ جواب۔ بہت مہربانی آپ کی، آپ بہت عمدہ بیان آپ کا، سب لوگوں نے سنا آپ کے موقف، اور آپ یہ موقف بار بار تکرار کر رہے ہیں۔ میں بھی آپ کے اسلام اور کفر کے معاملے میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ مہربانی کیجیے، اب میری سوال کا جواب دے دیں۔ سوال یہ ہے کہ دین کامل، قرآن کامل، حدیث کامل، دین محفوظ، ٹھیک ہے نا؟ میرا سوٹ سب کا، ایک شخص گیا سیول رو، میں اپنی مثال نہیں دینا چاہتا کیونکہ مثال اتنی قوی ہے۔ ایک شخص جاتا ہے سیول رو میں، 5,000 پاؤنڈ دیتا ہے، بہترین سوٹ بناتا ہے، کوٹ کیا بات ہے، ٹائی کیا بات ہے، شرٹ پہ اسپوک بنا ہوا ہے، بہترین بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے پاس پتلون نہیں ہے، پینٹس نہیں ہے، شورٹس بھی نہیں ہے، اس کا سارا جو سیکشول آرگنز ہے نا، مردانگی وغیرہ، چوتر وغیرہ، سب جو ہے وہ آلات سب لوگوں کے لیے عیان ہے، اور سب لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی بڑا ہی قوی آدمی ہے، اس نے سوٹ جو بنایا ہے یہ پاگل ہے، سوٹ اس کا بالکل بیکار ہے، کیونکہ سب سے نقص ہے۔ اہم جو تھا، ہاں، چوتر کو اس نے، چوتر کے لیے اس نے کچھ بنوایا نہیں ہے۔ تو آپ جب یہ مانتے ہو کہ یہ اس کا سوٹ ناقص ہے، تو دین کے معاملے میں جب آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے، خود آپ نے کہہ دیا اور سب کو پتہ بھی ہے، آپ اعتراف بھی نہ کریں، ہم سب کو پتہ ہے، سب سے بڑا اختلافی مسئلہ آج سے نہیں، ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان، بلکہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، حدیث قرطاس کو یاد رکھیے، جی حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اختلاف، اس زمانے سے لے کر آج تک مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت، خون اس پہ بہتا ہے، لوگ شہید ہوتے ہیں، بالکل قتل صحیح، ہوتے ہیں، یا صحیح ماشاء فرما رہے ہیں، اللہ، صحیح ہاں، فرما رہے، صحیح فرما رہے ہیں۔ بالکل اب میں بالکل، اس کا اگر جواب اس دوں؟ مسئلے پہ نص نہیں ہے، نص، اور اب میں اس کا اللہ تو جاہل تو نہیں ہے نا، اللہ مجتہد تو نہیں ہے کہ اللہ بالکل، اب اجتہاد کرتا ہے، جی اجتہاد آپ کبھی نے ٹھیک آ بہت جاتا ہے صحیح کبھی غلط، باتیں ایک بات فرمائی ہیں۔ کرنے دیں، اللہ جی مجتہد جی نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے کہ قیامت تک میں کتنے سانس لوں گا، میرے دل کے دھڑکنوں کو جانتا ہے کہ قیامت تک میرے دل، اور مجھ جیسے دوسرے سب کے دل کے دھڑکنوں کو عدد جانتا ہے اللہ، کوئی چیز نہیں جو اللہ نہ جانے، اللہ کو پتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے، اسلام میں کیا آنے والا ہے، تو اتنی بڑی ضرورت اللہ کو جب پتا ہے، اگر یہ دین حق ہے، اگر یہ اللہ حق ہے، تو اس نے کیوں نہیں بتایا، کیوں نص نہیں ہے، سب سے جو زیادہ اہم ہے، یہ تو بتا دے کہ وہ جوتے کیسے پہنو، شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر تک ہو، شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے تک آ جائے تو متکبر کافر بن جاؤ گے، وہ سب بتا دیا، یہ جو سب سے اہم بات ہے یہ نہیں بتایا، سب مسلمان جو ہیں پھر رہے ہیں، ٹائی لگایا ہے، کوٹ لگایا ہے، وہ میں آگے سمجھ گیا کمر سے آپ کی نیچے کچھ بات، بھی نہیں ہے، سمجھ گیا، سب اور آپ کا سب جو ہے جواب ننگے، میں آپ کا حکم جواب کرو دینا آپ، چاہتا ہوں۔ اب میں آپ کا جواب دو اس کا۔ جواب دینا چاہتا ہوں، اب میں نس آپ کا نہیں ہے، جواب بتاؤ، دوں گا، اور آپ تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا۔ اب بسم ہماری اور اللہ۔ آپ کی گفتگو، اب میری اور آپ کی گفتگو
ایک دائرے سے نکل کر تھوڑی تبدیلی کی طرف جائے گی، اور ہوں، شاید آپ کے اوپر یہ بات عیاں ہوگی کہ شاید آپ نہیں جانتے کہ میں آگے کیا گفتگو کروں۔ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، آپ نے مانا، میں منصوص من اللہ کا قائل بھی نہیں ہوں، پھر بھی آپ نے مسلمان مانا، تو اب میرے نزدیک تو یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے ہاں بھی منصوص من اللہ کا عقیدہ اصول دین نہیں رہا، کیونکہ میں نہیں مانتا، آپ پھر بھی مجھے مسلمان مان رہے ہو، الحمدللہ، آپ کا شکر۔ اب آپ نے اگلا سوال اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ دین کامل اگر ہے تو اس میں امامت اور اس میں یہ خلافت اور یہ کیا اللہ کے نبی کی یہ نصوص موجود نہیں ہے؟ جب آپ مجھے مسلمان مانتے ہیں نا، اور میں منصوص من اللہ کا قائل نہیں ہوں، تو الحمدللہ مجھے جواب مل گیا کہ یہ اصول دین سے مسئلہ خارج ہے۔ اب آپ اگلی جو بات کرتے ہیں نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس وقت پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، امام ہونا چاہیے تھا، وہ کیا جواب الحمدللہ دیں گے؟ ہم یہ ساری باتیں مانتے ہیں، وہ ہمیں کیا ان جواب دیں باتوں گے؟ کو ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہوتے تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث غدیر فرمائی اس کی روشنی میں ہوتے، بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث منزلت فرمائی اس کی روشنی میں حضرت علی کو حق ملنا چاہیے تھا۔ حدیث منزلت بھی یہ دلالت ہے، حدیث غدیر بھی یہ دلالت ہے، اور آیت مباہلہ بھی یہ دلالت ہے، اور آیت تطہیر بھی یہ دلالت پیش کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ اس میں ہمیں آپ سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے منصوص من اللہ نہ مانتے ہوئے بھی ہمیں مسلمان مانا ہے، تو پھر اس بات میں ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اب آپ واہ اس سبحان میں اللہ! کوئی بات کریں گے تو ہمیں کوئی آر نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت علی فضیلت میں سب سے اعلیٰ تھے۔ اور ایک بات میں اور اس میں عرض تاکہ جی سننے جناب، والوں کو پتہ چل جائے، کیوں اکثر میں نے آپ کی تقاریر سنی ہیں جس میں کچھ اہل تسنن کے جو محدثین ہیں اس کے متعلق ایسی باتیں آپ فرماتے ہیں کہ جو میں اس کی اصلاح چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے، کیا یہ حدیث جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں سب سے بہترین اور فضیلت والی حدیث ہے، یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا یہ اہل سنت کے محدثین حدیث نہیں لے کر آئے؟ اور یہ حدیث غدیر من کنتم مولاہ وعلی مولاہ، یہ اہل سنت کے محدثین نہیں لے کر آئے؟ اس کے بعد خیبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑی دلالت یہ کہی کہ اللہ اور اس کا رسول خود اس سے محبت کرتا ہے، کیا یہ حدیث اہل سنت کے محدثین نہیں لے کر آئے؟ اس کے بعد سب سے بڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تو بھائی اس جنگیں کا ہیں کیا حضرت تعلق علی، ہے؟ نہیں، جب یہ ساری احادیث اہل تسنن کے علماء اپنی حدیث کی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، تو پھر اکثر آپ جو اہل سنت کے محدثین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یہ کوئی اور ناصبین موضوع ہیں۔ ہے بھائی، اور موضوع کو چھیڑ رہے ہیں آپ۔ نہیں، اب اگلا موضوع یہ ہے کہ محدثین جو اگلا ہے نا، میں ان کا موضوع آپ دفاع کرتا اب اگلا موضوع ابھی ہوں۔ نہیں، وہ تبدیل نہ موضوع تو کیجیے ختم ہو عزیز۔ گیا شیخ، جب موضوع اچھا آپ نے ختم کہہ ہو دیا گیا؟ کہ آپ مجھے مسلمان مانتے ہیں، میں منصوص من اللہ نہیں مانتا، پھر بھی اچھی آپ بات مجھے ہے، اب مسلمان مانتے ہیں، موضوع تو ختم ہو گیا۔ اب ٹھیک، آپ مجھے بات سب کرنے دیں گے؟ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر آپ فرمائیے گا۔ جی یہ بسم اللہ۔ اب سننے والے جان لیں کہ جناب حسن اللہ یاری حافظ اللہ تعالی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم منصوص من اللہ نہ مانتے ہوئے بھی ہمیں مسلمان مانتے ہیں، تو یہ مسئلہ اب اصول دین نہیں رہا۔ لہٰذا سارے اہل تسنن بشرطے کہ وہ ناسبی نہ ہوں، وہ حضرت علی پہ سب و شتم نہ کرتے ہوں، وہ حضرت علی سے بغض نہ رکھتے ہوں، وہ مسلمان المرجون ہیں، لامر اللہ، باوجود وہ حضرت علی المرجون لامر اللہ۔ نہیں، یہ المرجون علی امر اللہ اس کو کہیں گے جس کو عربی نہیں آتی، اردو نہیں آتی، دین کا علم نہیں ہے۔ یہاں بڑے بڑے جو قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حدیث سے بخاری کا سب سے پہلا ترجمہ کرنے والے علامہ وحید الزمان، یہ سب بڑے بڑے علماء منصوص من اللہ کے قائل نہیں تھے، تو آپ انہیں مسلمان ہی مانتے ہیں؟ انہیں آپ المرجون من امر اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں جو کہ عربی وہ کے ان کو نہیں کہہ دیا، ان ضرب کو تو کہہ المثل دیا، کے ان ماہر ہیں؟ کو وہ تو سب عوام کے آپ متعلق میں انہیں، نے کہا۔ ہاں، بس اب اس بات سے نا ہمیں خارج کر کے کوئی اور موضوع اگلا سننا چاہیے۔ آپ ہمیں مسلمان مانتے ہیں باوجود منصوص من اللہ نہ مانتے، تو پھر اگلا موضوع، پھر میں یہ چاہوں گا کہ اگلا منصوص موضوع من نہیں اللہ ہے، کے، ابھی مجھے بات کرنے دیں، ابھی آپ کی چلے بات فرمائیے ختم ہو گئی ہے، فرمائیے اگلے موضوع سے پہلے فرمائیے مجھے بات فرمائیے کرنے دیں۔ جی بہت فرمائیے۔ مہربانی آپ کی۔ دیکھیں عزیزو، موضوع کیا تھا؟ امامت پہ نص یا منصوص من اللہ ہے یا نہیں؟ ہم نے ان سے واضح طور پہ کتنی دفعہ سوال دہرایا، شاید 3-4 دفعہ بھی دہرایا نا، کہ اگر نص نہیں ہے تو یہ دین ناقص ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو ہماری حاجت ہے، ہماری نیڈ ہے مسلمانوں کی، وہ کیا ہے کہ امامت کا طریقہ کار معلوم ہو، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈرشپ کا جو مسئلہ ہے، اس پہ نزاع ہے، اس کا اللہ تعالیٰ حل کر دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل کر دیں۔
بار بار ان سے سوال کیا ہے کہ اگر یہ نص نہیں ہے تو اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی خدائی مردود ہے، مشکوک ہے، بلکہ باطل ہے. یہ دین یہ دین ایک جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. دین کیسا ہے؟ ایک ایسا کپڑا آپ بہترین سوٹ بنا دیں اور بھائی آپ کا جو شرمگاہ ہے سب اس کے لیے کوئی اس کو نہ چھپائیں. میں نے بار بار کہہ دیا نا، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، قیامت تک نہیں ہے. اسی لیے یہ سب کچھ بولتے ہیں کہ آپ ہمیں مسلمان مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں. 10 دفعہ ان کو، بلکہ اس سے زیادہ میں نے کہہ دیا کہ یہاں پر آپ کے علماء جو آپ کے مذہب میں بھی ایسا ہے کہ منافقین کے ساتھ، میں نے حدیث دکھا دیا، علماء کا اجماع دکھا دیا کہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں دنیا میں مسلمانوں جیسا رویہ کیا جاتا ہے. میں نے بار بار کہہ دیا، آپ کے عوام جو ہیں، آپ کے عوام بیچارے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ جو ہیں وہ المرجون لامر اللہ، بشرطے کہ وہ ناصبی نہ ہوں، بشرطے کہ وہ بھائی جو میں نے شرائط حدیث میں تھے، جو میں نے پڑھ دیے تھے پچھلے پروگرام میں. ٹھیک ہے نا. آپ کے علماء کے متعلق تو میں نے بار بار کہہ دیا کہ وہ جو ہیں وہ ان کا دنیا میں مسلمان ہوں گے، آخرت میں وہ من مات وليس في عنقه بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ. ہمارا موقف بالکل صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو دنیا سے مرتا ہے اور اس کے گردن پہ بیعت نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جاہلیت کی موت مرتا ہے یعنی اسلام سے خارج موت مرتا ہے. تو لیکن لائے وہ ہمیں دنیا بیعت میں اس کے کرنے ساتھ کے لیے مسلمانوں جیسا وہ معاملہ ہاتھ ہوگا. آپ لیکن آپ اگر وہ وہ ہاتھ پیش عوام کر میں سے سکتے ہیں جس اجازت سے دے ہم بات بیعت کرنے کریں کی، آج؟ عوام میں سے تو معذور ہے، المرجون لامر اللہ ہے. اگر علماء میں سے تو اس کی کوئی عذر نہیں ہے، اس کی عذر نہیں ہے. وہ کر سکتا تھا کہ ہدایت کے راستے پہ آ جائے، اس نے نہیں کیا. لیکن یہ بھی ہے کہ آپ کے بہت سارے علماء ہیں جو اندر سے شیعہ ہیں. وہ آپ کے بہت سارے علماء تھے تاریخ میں، وہ اپنے بچوں سے تقیہ کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں سے تقیہ کرتے تھے، کیونکہ لوگ ان کو برداشت نہیں کرتے تھے. اگر وہ کہتے کہ میں شیعہ ہو چکا ہوں، اس کو جان سے مار دیتے، اس کے اپنے بتیجے اس کو مار دیتے. ایسے بہت سارے علماء آپ کے گزرے ہیں. تو اگر لیکن ایسا کوئی بقیہ جو واقعاً وہ حق کی طرف نہیں آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آپ نے ذکر کیا نا، حدیث منزلات، آیہ تطہیر، اللہ آپ کا بھلا کرے، حدیث غدیر وغیرہ، جن کی روح سے آپ خود کہتے ہیں کہ ان کی روح کی وجہ سے ہم امیر المومنین علیہ السلام کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں. نص اسی کو تو کہتے ہیں. اس طرح کے نصوص کو جب نہیں مانتے تو ثابت ہے کہ وہ جو ایک نص کو انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے. تو بہرحال ان کے متعلق ہمارا موقف ہے. بہرحال آپ نے جواب نہیں دیا کہ اگر نص نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، امامت پہ اور خلافت پہ نزاع، اس پہ ایک دوسرے کا خون بہانا، یہ تو ضروری بات ہے. اور آپ کہتے ہیں اس مسئلے پہ نص نہیں ہے، تو پھر آپ ادعا نہ کیجئے کہ دین کامل ہے، اور ادعا نہ کیجئے کہ اللہ مہربان ہے، اللہ رحمان رحیم ہے، ادعا نہ کیجئے کہ اللہ حکیم ہے. آپ کے موقف کے مطابق، کیونکہ اس اہم مسئلے پہ اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ نہ حکیم ہے، اللہ نہ علیم ہے، اللہ نہ رحمان ہے، نہ رحیم ہے. اللہ ایک ظالم ہے، پتہ نہیں اس کا کیا سوچ ہے. بھائی جو سب سے ایسے درزی جیسا ہے، درزی کے پاس آپ جائیں، اس نے سوٹ بنوانا ہے، اس نے شلوار نہیں بنایا. اس کا جو گاہک ہے وہ بھائی ننگا پڑا ہے. اور آپ کی مثال، آپ کے اللہ کی مثال اس چرواہے کی مثال ہے جس نے اپنے بکریوں کو ایسے ہی صحرا میں چھوڑ کے واپس چلا گیا، ہمیشہ کے لیے بھی چلا گیا. ٹھیک ہے نا. اور بتایا بھی نہیں کہ دوسرا چرواہا کون ہے. اور چرواہے اور بکریوں کو جو ہے شیر وغیرہ کہا جاتے ہیں. آپ کی مثال اسی کیا ہے. اللہ آپ کا خائن ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ خیانت کا نسبت دیتے ہیں، غداری کا نسبت دیتے ہیں. اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اور اللہ نے سب پہ اتمام حجت کیا ہے. اللہ نے دین کو ناقص نہیں چھوڑا ہے. نصوص چاہیے تو آئیے ہماری طرف، ہم اتنے آپ کو نصوص دیں کہ بے مثال بے حساب امامت پر، خلافت پر. الحمدللہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو نص دکھایا. اتنے نصوص ہیں، ہزاروں، ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں نص ہیں. آپ کے جو استاد ہیں، بہت مشہور معروف عالم اسحاق مدنی صاحب، ان کا کہنا تھا کہ شیعوں کے پاس حدیث صحیح نہیں ہے مسئلہ امامت پر. یہ ان کی بہت ہی نادانی ہے، کم علمی ہے شیعہ مذہب کے متعلق. شیعہ مذہب میں اتنے نصوص بے حساب ہیں. ایک کتاب ہے وہ اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، مرحوم شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں کی تعداد میں نصوص ہیں 12 اماموں پر. اور اسی طرح کتاب کافی میں، کتاب بحار الانوار میں، کتاب بصائر الدرجات میں، اور کتاب کفایت الاثر فی النصوص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام، بے نہایت زیادہ نصوص ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اگر مزید کچھ حکم ہے تو حکم کریں، وإلا جی میں عرض کر دیتا ہوں. جی میں چاہتا ہوں کہ اگر جی بسم اللہ، آپ کی خدمت میں ہیں. بسم تھوڑی اللہ سی میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے جی بعد بسم میں اللہ رخصت بسم لوں اللہ. گا آپ سے.
پھر آپ اپنا پروگرام جاری رکھیے گا۔ سب سے پہلے جب آپ گفتگو فرماتے ہیں نا امامت پر، آپ کے پاس نصوص ہیں، امامت کو یہ نہیں مانتے، امامت کو ہم مانتے ہیں، امامت و منصوص من اللہ نہیں، ہم ہر سنی، ہر اہل حدیث، ہر دیوبندی بریلوی امام حسین کہہ کے بات کرتا ہے، امام علی، امام حسن، امام جعفر صادق، امام موسیٰ، یہ اس طرح امام ہم مانتے ہیں، اور وہ اپنے وقت میں امت کے ہر شخصیت امت کے امام تھے، امت ان کی پیروی کرتی تھی، ان سے بہتر کوئی بندہ موجود نہیں تھا ان کی امامت کے دور کے اندر۔ لیکن مسئلہ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے آپ کی طرف سے کہ اہل تشیع بھائی بھی سن لیں جو اس وقت پروگرام میں شامل ہیں یا جو بعد میں تقریر سنیں گے ہماری، کہ ہم امامت منصوص من اللہ ماننا اور ہے اور امام ماننا اور ہے۔ حضرت علی سے بہتر ان کے دور میں کوئی نہیں تھا، حضرت حسن سے بہتر کوئی نہیں تھا، حضرت حسین جب موجود تھے تو لاکھوں کروڑوں ایک طرف تھے، یہ 72 نفوس اس وقت سب سے افضل تھے، انہیں امام ہم مانتے ہیں، ان کی پیروی کرنا بھی امت پر فرض تھا، لازم تھا۔ ان سے بہتر انسان اس وقت عالم بھی کوئی نہیں تھا، زاہد بھی کوئی نہیں تھا، عابد بھی کوئی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے جو کہ بات مبہم رہ جاتی ہے، امامت منصوص من اللہ ماننا، منصوص من اللہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ جسے اللہ نصب کر دیتا ہے پھر اس کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اعلان کرے اور کوئی تو جو اس سے اشکال وہی اختلاف ہے کرے نا، وہ دار۔ بات سن اگر لیجیے، نس بات نہیں سن ہے تو لیجیے، دین کامل ہے، اللہ اللہ نہیں نہیں ہے، بات سن لیجیے اللہ نا باطل ہے، شیخ ایک اس کا منٹ، جواب اللہ دو۔ کوئی بات اگر نس بالکل نہیں اللہ ہے تو باطل دین نہیں ہے، کامل نہیں ہے، دین ناقص ہے، دین بالکل اللہ کامل ہے، اللہ کی الوہیت دین باطل ہے، بالکل، رسول کی دین رسالت باطل ہے اگر نس نہیں ہے۔ نہیں، دین اس کا کامل ہے، جواب دو نا، بالکل دین، میں دے رہا ہوں جواب، دین جواب مکمل ہے، کہاں دے رہے نبی ہیں؟ صلی اللہ، میں اس طرف ہی تو آ رہا ہوں، دین مکمل اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، ان کے بعد اللہ کی تنصیب اور وحی ختم ہو، اس کے بعد کوئی اور شریعت اور ہدایت نہیں آنی قیامت تک کے لیے، احسن، اور قیامت تک، بات سن لیجیے، قیامت تک کے لیے نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نیا ہادی آئے گا، نہ جبرائیل کسی کو آ کر کوئی اور احکامات دیں گے کہ اب کوئی نئی شریعت آنے والی ہے جس طرح پہلے آتی تھی۔ یہ ہے دین کامل ہونا، تو نبی صلی امامت کا اللہ نظام کون علیہ حل وآلہ، کرے گا پھر؟ جی ٹھیک ہے نا، اگر اس نے حل نہیں کیا، اللہ نے حل نہیں کیا، نس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا؟ تو یہی تو مصیبت یہی تو نصوص ہے تو نا ہمارے موجود ہے اور آپ کے درمیان، جو اس مسلمانوں لیے میں تو آپ جھگڑا ہے سب اسی دیکھیں، امامت و میری بات خلافت پہ سنیں، تو ہے۔ بات اگر سنیں، نس نہیں ہے تو دین ناقص ہے بھائی، اس کا جواب دو پلیز۔ اسی لیے تو آپ میری تکفیر نہیں کر رہے، قرآن کی موجودگی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ چیزی موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد فلاں شخصیت کو مانیں گے تو مسلمان ہوں گے، یہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، اس لیے آپ میری تکفیر نہیں کر آپ رہے۔ کہہ رہے ہیں نا، آپ خود کہہ رہے ہیں ایک طرف سے کہ آئے تطہیر، آئے مباہلہ، اور پتہ نہیں کتنے آیات کا آپ نے ذکر کیا، یہ اس کے بعد فضائل کیا ہے، امیر المومنین یہ علیہ ان السلام کے کو امام مانتے فضائل ہیں، پھر ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے ٹھیک ہے، قرآن یہ میں جو کچھ بھی نبی، نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، کیوں نہیں سنت ہے؟ میں بھی نہیں ہے۔ تو کہہ ہم رہے ہیں یہی آپ کہہ رہے ہیں کو کہ آپ کا کہ موقف یہی ہے کہ قرآن میں بھی نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے، تو پھر دین ناقص ہے، اس کا جواب دے دو۔ میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں، دین تو مکمل ہے، دین کا یہ اب مسئلہ نہیں مسئلہ ہے ہے، بھائی، یہ اب فروعی مسئلہ ٹھیک ہے ہے دین کا، کہ خلیفہ کون بنے گا، کس کو خلیفہ بننا ہوگا، یہ یہ آپس میں دین میں، بیٹھ کے طے کیا جائے گا۔ اگر تو یہ اگر دین تو میں یہ ہمارا اور آپ کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ نہیں، ہم شلوار جو ہے، دین میں، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، شلوار یہ ٹخنوں سے دین نیچے نہیں آ ہے، جائے تو پتہ نہیں کتنے فاسق فاجر بنو گے، جہنم جاؤ گے، وہ نہیں دین کا یہ مسئلہ دین ہے نہیں کہ ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے یہ چلا جائے۔ یہ جو اس نہیں، پہ قتل ہو رہا ہے، لو یہ ذبح ہو ٹخنوں رہے ہیں کے، 1400 سال سے، یہ دین کا مسئلہ چلے نہیں ہے۔ میں اس کا اہل جواب، بیت علیہ میں السلام اس کو کا سب جواب بچوں کے میں سامنے اس کا ذبح کیا جواب ہے۔ دے دیتا ہوں، میں امام اس کا حسین علیہ جواب دے السلام کے دیتا ہوں، 6 بھائیوں کو ان کے آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا ہے یزید نے، اس مسئلے خلافت پر، اور آپ کہتے ہیں دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹخنے جو شلوار ٹخنے سے اوپر ہو وہ دین کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دین کا نہیں ہے مسئلہ ہے۔ دین کا مطلب، ہاں، شیخ یہ دین پاخانے میں جاؤ، پاخانے میں وہ بائیں پاؤں رکھو، پہلے دائیں پاؤں رکھو، کیا کرو، وہ دین کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے، مسئلہ دین وہ کا دین نہیں نہیں ہے، ہے۔ امامت شیخ خلافت پہ کہ سب رسول سے پاک صلی پہلے، اللہ علیہ وسلم دین شیخ کے بعد دین کن سے لینا، یہ کہتے ہیں دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آپ سبحان دین اللہ، لیں، سبحان اللہ، یہ مکابرہ ہے اچھا میرے شیخ، بھائی۔ سب سے پہلے، آپ جو ہے اس طرح کہہ دینا کہ پنجاب جو ہے پاکستان کا صوبہ نہیں ہے، اس طرح کہہ دو، ایک بدیہی بات کو آپ اجازت انکار دیں، کر دو، پاکستان کا اجازت کوئی دیں، وجود ہی آپ نہیں نے ہے، یہ جو اسلام فرمایا آباد نا آپ کے کہ دین اوہام ہے، اہل بیت سے لینا، اب لاہور آپ کوئی اجازت شہر ہی دیں گے نہیں ہے، مجھے اور بھائی ایک کیسے منٹ دین کے کا لیے؟ مسئلہ نہیں ہے؟ اجازت دیں 1 منٹ کے لیے۔ جی جناب۔ آپ نے فرمایا ٹخنوں سے اوپر نیچے سلوار کرنا یا نہ کرنا، بیت الخلاء میں جانا، دایاں پاؤں یا بائیں، یہ سب کوئی دینی مسائل نہیں ہے، یہ حتیٰ سنت کہ نہیں ہے؟
یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کوئی نہیں سنت ہے، نہیں ہے بھائی، یہ دین کا نہیں ہے، دینی احکام یہ نہیں ہے بھائی، ضروریات سبحان دین، اللہ۔ یہ مسائل ضروریات دین سے خارج ہیں، یہ تو سنت ہے، پھر نہ کہو سنت کہ کو دین چلیں۔ کا مسئلہ، دینی مسائل ہے، شیخ سب دینی مسائل۔ شیخ شیخ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ ایسی سنتیں ہیں، اگر اس سنتوں پر چلیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ سے یہ رہ جاتی ہیں تو اس او کا آپ کو بھائی گناہ نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں سفیر ہوگے آپ۔ الحسینی صاحب، سب کو پتہ کیسے ہے آپ آپ کے کہہ پاس سکتے ہیں جواب کہ نہیں ہے۔ نہیں، اور بھائی میں آپ جس جواب طرح دینا چاہتا ہوں، آپ پتہ لوگ میں بیوقوف جواب نہیں دینا ہیں، چاہتا ہوں، آپ جواب ہمیں سننے پتہ کے لیے ہے، تیار لوگوں کو نہیں ہیں۔ پتہ ہے، آپ کو خود بھی پتہ ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، جواب چلے آپ کے اگر میں پاس نہیں ہے، جواب وہ آپ سے بڑوں کے شیخ پاس بھی نہیں ہے، اگر میں کسی عام جواب لوگوں کے نہیں پاس دے جواب سکوں نہیں ہے گا، سوال کا، لوگ سب کو پتہ شیخ چل گیا ہے۔ ابھی جو آپ جو مرضی آپ کہنا، بات کو گھمائیں نا، لیکن شیخ اس سے آپ اس کو نہیں، میں حقیقت کو نہیں مجھے چھپا بولنے سکتے تو ہیں۔ دیں نا، آپ اگر مجھے بولنے نہیں امامت دے پہ رہے، نص نہیں ہے آپ تو یہ مجھے دینی گفتگو باطل ہے، کرنے ہی نہیں دے اس کا رہے شیخ۔ جواب نہیں ہے آپ کے پاس۔ بسم اللہ شیخ بسم اللہ، میں اگر خاموش، میرے بسم پاس اللہ ٹھیک، اگر بسم اللہ۔ میرے پاس جواب نہیں ہوگا تو لوگ سن لیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے ہاں جی سفیر الحسینی اس بارے میں نہیں بول سکا، تو لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ میں اگر غلط جواب دوں گا تو لوگ خود جان جائیں گے کہ سفیر الحسینی کا جواب غلط ہے، اور شیخ حسن اللہ یاری حافظہ اللہ تعالیٰ صاحب صحیح فرما رہے ہیں۔ مجھے بولنے تو دیں، مجھے 1 منٹ تو دے نا، میں آپ نے جو سوال کیا وہ آپ آپ کے جتنی سامنے رکھ دوں مرضی بات کہ کریں، بسم اللہ، کہ جواب یہ دیں سوال مسئلہ کا۔ ضروریات دین اور اصول دین اور دین سے خارج ہے یہ مسئلہ۔ آپ نے خود فرمایا کہ جی یہ جو ٹخنوں سے اونچے سلوار اور جو بیت الخلاء میں جانا، پھر آپ نے کہا یہ سنت نہیں ہے کیا؟ یہ سن لیں سب بھائی، جتنے بھی ہماری باتیں سن رہے ہیں، جو سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس پر چلنے سے ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ہم پورا کرتے ہیں، قصدن جان بوجھ کر اس کو کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن سنتوں کو اگر رہ جائیں تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے والی کوئی فتویٰ اس پر نہیں آتی۔ یہ تو بات ہو رہی ہے نا بیت الخلاء میں آنے جانے کی، نماز کے اندر کی سنتیں اگر کوئی چھوڑ دے تب بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور نماز بھی اس کی باطل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ نماز میں ہاتھ باندھ لے یا ہاتھ چھوڑ دے تو یہ کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ ان سنتوں کو ادا یا چھوڑ دینے سے بندہ کافر نہیں ہو جائے گا، اور نماز بھی باطل نہیں ہوگی۔ جب نماز کے اندر کی سنتیں ہم چھوڑ دیں تو ہماری نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو بیت الخلاء میں اگر کوئی سنت طریقے سے جائے، ماتمی اس کو جاہلیہ پر کیا ہے؟ بات پوری سن لینا۔ اب اگر کوئی سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جاتا ہے، سنت کے مطابق کپڑے پہنتا ہے، اس کو یقیناً اس کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی اس کے مطابق نہیں کرتا تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ اب آپ کی بات کی طرف آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کر دیا، اللہ تعالیٰ پہلے نبی کے بعد نبی بھیج رہا تھا، نبی کے بعد نبی بھیج رہا تھا، رسول بھیج رہا تھا، اللہ کی یہ سنت تھی، ایک نبی فوت ہوتا دوسرا نبی کھڑا ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اللہ نے اپنی سنت کو ختم کر دیا، خاتم النبیین ہو گئے، اللہ کی تنصیب ختم ہو گئی۔ پہلے نبیوں کا کوئی انکار کرتا تھا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا، اب کوئی ایسی شخصیت نہیں آنی دنیا میں جس کے انکار سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ہمارا مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکش ہے، جو کہ مین مسئلہ ہے۔ باقی سوری بھائی باقی سوال یہی اگر تھا آپ سے، آپ آپ نے ہاں اتنے جی وہ اسی باتوں کو چلے گھما رہے ہیں میں کہ کافر کون ہے ہاں مسلمان۔ میں گھماتا نہیں، اب ہاں مجھے بھائی بات سوال ختم یہ نہیں کرنے تھا، دیں، کیوں سوال کا جواب نہیں دے رہے بھائی؟ مجھے مجھے پتا، بات ختم کرنے دیں نا، کوشش میں نہ بات کریں نا، خاتمے کی طرف جا رہا ہوں، آپ کوشش نہ خاتمے کی کریں طرف بھائی، جا ہمیں رہا پتا ہوں۔ آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ او چلے بھائی پھر آپ جتنے علم مرضی غیب بات کے کریں، ہمیں آپ کی پتا کوئی آپ کے پاس مہارت ہے جواب تو میں نہیں کچھ ہے۔ نہیں کہہ سکتا۔ آپ جو ہیں وہ میں تو بھائی کوئی روزنامہ نکال دیں، روزنامہ جنگ وہ پڑھنا شروع کر دیں، بھائی ہمیں پتا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ایسی باتیں کہہ رہے ہیں آپ، جو سوال ہے اس کس کا چیز جواب کا نہیں دے جواب نہیں ہے؟ کیا جواب نہیں دیا میں نے آپ رہے بھائی۔ کو؟ جو تو جواب سوال دے اتنا رہا ہوں دفعہ آپ کو، دوہرایا پھر کہتا ہے کہ کس سوال کا جواب نہیں دیا بھائی، وہ سب کو پتا آپ میں کے تو پاس آپ کو جواب نہیں ہے۔ جواب دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھائی سوال شخصیت یہ سے ہے کہ آپ کا ادعا ہے کہ امامت پہ نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کہا اگر نص نہیں ہے تو امامت اتنا منصوص من ضروری اللہ مسئلہ کہا ہے کرے، دین کا، تو امام اس سے میں لازم کہہ دیا، آتا ہے کہ دین ناقص ہے، قرآن ناقص ہے، سنت ناقص ہے، اللہ نہیں ہے، دین باطل ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، ہم نہیں نے ایسا کہہ ہے، دیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ہے بھائی، میں اس اسی کا کا تو کتنے جواب دے رہا دفعہ ہوں۔ دہرایا آپ جب کو؟ اللہ تعالیٰ کی تنصیب ہی ختم ہو چکی، آپ نے خود سے ایک عقیدہ اگر گھڑ لیا ہو جب کہ یہ کہتا اللہ اللہ تعالیٰ کہتا نے ہے دین کامل ہے، اور جب درزی کہتا ہے کہ مثلا آپ کا سوٹ کامل ہے اور اس نے پینٹ بنایا ہی نہیں بھائی، مسلمانوں میں سب سے اہم تو مسئلہ جب کیا اللہ نے ہے؟ کہا، اختلاف جب ہے امامت نہیں خلافت تو پر، یہ اس میں مثال نص ہی آپ اللہ نہیں ہے، سے کیسے دے سکتے ہیں؟ اس پہ نص ہی جب نہیں تو اللہ کیسے نے، دین کامل ہے؟ اس کا جواب نہیں اچھا دیا آپ جب نے۔ اللہ نہیں، آپ خود سے اللہ کے اوپر نقص قائم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مکمل کر کے محفوظ کیا ہے
قرآن کے اندر کوئی نقص ہی نہیں چھوڑا اللہ نے، تو دین تو کامل ہو گیا. بتائیں قرآن میں کوئی نقص ہے؟ زبردستی کامل ہو گیا. آپ بتائیں کہ نبی آپ وہ کہتا ہے مجھے بات وہ میں نے پوری کوٹ کرنے اچھا دیا بنایا. کریں. وہ بھائی شلوار نہیں بنایا نا، اور بھائی کوٹ شیخ اچھا بنایا درزی نے، وہ بھائی اس نے پینٹ نہیں بنایا نا. بھائی سب سے آپ پینٹ اہم کوٹ مسئلہ سے تو نکل آئے. امامت میں کا، آپ وہ کو تو بتا چھوڑ رہا ہوں دیا کہ ایسے ہی. قرآن پاک اللہ رب العزت نے مکمل بنایا. آج تک کوئی کافر بھی قرآن پاک کے اندر کوئی نقص نکال سکا؟ دین مکمل اسی کو تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک مکمل ہے اور محفوظ ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ آپ مجھے والسلام کی بتائیں اگر شخصیت مکمل ہے اور سب کے لیے بھائی مسئلے رہا ہے، یہی تو محفوظ ہے اور یہی تو دین کامل ہونے کی وجہ سے. آپ صحیح، خود سے ایک عقیدہ گھڑ لیں، آپ کہیں کہ یہ جی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اپنی تنصیب کو جاری رکھا، اور تنصیب بھی جاری رکھی صرف 200-250 سال تک بس. اس کے بعد تنصیب خداوندی بھی آ کر امام مہدی پر رک گئی. اب وہ غائب ہیں، اب ان کو ہم انتظار کریں گے. یہ آپ کا جو عقیدہ بنتا ہے نا، یہ منصوص من اللہ کا عقیدہ نہیں. آپ ان کو امام مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، منصوص من اللہ نہیں مانتے. یہ بات آپ اپنے اسٹوڈنٹس ٹھیک ہے. کو، سننے والوں کو کہا کریں بار بار. اور ہم پتہ ہے کہ انہیں آپ نہیں امام مانتے ہیں، مانتے پتہ ہیں. چل گیا کہ نہیں مانتے ہیں، لیکن آپ نے سوال کے جواب نہیں دیا بھائی. اور اس کے جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ سب کچھ پینٹ کہہ رہے کوڈ کا ہیں بار بھائی. بار پوچھتے ہیں، تو وہ تو میں نے کہہ دیا کہ پینٹ کوڈ میں آپ قرآن کامل ہے، غلط فلان بنائیں گے. فلان فلان ہے. وہ یہ بتاؤ اگر یہ کامل ہے تو اس مسئلے پہ حکم کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، حکم اگر تو یہ ہے، کامل ہے، حکم امامت تو پہ ہے اگر کہ حکم نبی نہیں ہے صلی تو اللہ، کیسے کامل یہی ہے دین؟ حکم ہے کیوں ادعا کرتے ہو کہ شیخ، کامل ہے؟ یہی حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اور تعالیٰ نے خاتم اور النبیین بنا مسلمانوں کو ڈالا. حاجت ہے. ہم نہیں کہتے نبی کے بعد کوئی نبی آ آپ جائے، مجھے ایک ہم نہیں بات کہتے بتائیں، نبی کے بعد کوئی آپ دوسرا مجھے ایک نبی بات نہیں ہے. بتائیں. ہم کہتے ہیں اللہ مسئلہ تعالیٰ، امامت خلافت پہ اگر نص نہیں ہے تو دین ناقص ہے. بہرحال بہت مہربانی آپ کی سفیر الحسینی صاحب، چلیں خدا آپ کو ٹھیک ہے سر. عزت دے، خدا آپ کو چلیں میں سلامتی آپ دے، سے آپ کی دعا جانے سے گو ہیں. پہلے، میں جی آپ جناب، کی حکم. گفتگو سنتا رہوں گا. جانے سے پہلے ایک آپ کو تمہید کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور اتنی اچھی گفتگو کی. اور آپ عالم دین ہیں اور مجھ جیسے کو بھی آپ وقت دیتے ہیں. میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، مشکور ہوں. میں اپنی گفتگو جو آپ سے کی ہے اس کو دوبارہ بھی سنوں گا، اور اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی میں اللہ سے بھی معافی مانگوں گا، اور آپ کے سامنے بھی اس کا اعتراف کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے. جانے سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو یہ عقیدہ بتا دوں کہ میں نے یہ سٹارٹنگ میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ابو بکر اور عمر اور عثمان کو نہیں مانتا تو وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ منافق تھے، وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو نہیں ماننا چاہیے. میرا ایسا عقیدہ نہیں ہے، لیکن میں ایک اہل تسنن کی طرف سے اس بات کو مبہم نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے. جتنے بھی ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتے، ہم انہیں کافر نہیں کہتے. اور اس گفتگو میں جناب حسن اللہ یاری حافظہ اللہ تعالی صاحب نے میری طرف سے یہ کہا کہ میں ان کو امام مانتا ہوں، میری طرف سے انہیں حسن ظن رکھا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ میں ہر نظام علی، حسن و حسین، بی بی فاطمہ کو حق پر اور افضل مانتا ہوں. منصوص من اللہ امامت کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے. امام ہم مانتے ہیں، یہ بات ضرور بار بار کیجیے گا حسن اللہ یاری صاحب. امام اہل تشیع بھی اور اہل تسنن بھی مانتے ہیں. مسئلہ امامت منصوص من اللہ ہم نہیں مانتے، اور امامت منصوص من اللہ نہ مان کر بھی آپ نے میری تکفیر نہیں کی. میں آپ کا مشکور ہوں. اس سے مجھے یہ پتہ چل گیا کہ امامت منصوص من اللہ آپ کے ہاں بھی اصول دین نہیں ہے، ضروریات دین نہیں ہے. اگر ہوتا تو آپ مجھے کافر کہتے. تو میں اجازت چاہوں گا آپ سے، بہت آپ کی مہربانی. گفتگو میں سنتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی. خدا آپ کو السلام عزت دے. علیکم، بہت مہربانی، السلام بہت علیکم مہربانی. خدا ورحمۃ اللہ سلامتی.